تھے اپنے بھی کلمہ پڑھتے، غیر بھی کلمہ پڑھ کے، غیر بھی چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا کرتے۔ اس وقت کا دور تھا، یہودی اپنے بچوں سے پہلے کہہ دیا کرتے بیٹا جس کا نام محمد ہے اور اس کے قریب کبھی مت جانا، جس کا نام محمد ہے بیٹے اس کا کلمہ مت پڑھنا، بیٹے جس کا نام محمد ہے اس کے پاس جا کر کبھی مت بیٹھنا، بیٹے جس کا نام محمد ہے اس کی نعت مت پڑھنا۔ یہودی پہلے اپنے بیٹے کو درس دے دیا کرتے، اپنے بیٹے کو پہلے سمجھا دیا کرتے۔ مگر آؤ آمنہ کا لال ہے کیسے نورانی چہرے والا ہے، کیسے نورانی چہرے والا ہے، کیسا آقا ہے۔ آقا جب مدینے کی گلیوں سے گزرے، آپ یہودی کے دروازے کے قریب سے گزرے ہیں، آقا کا گزر ہوا ہے، یہودی کا بیٹا دروازے سے باہر نکلا، نکلنے کے بعد مصطفیٰ کے چہرے پہ یہودی کے بیٹے کی نظر پڑی ہے۔ جیسے ہی نظر پڑی ہے یہودی کے بچے کے قدم ٹھہر گئے، قدم جیسے ہی ٹھہرے آقا چاہا تک آج میرے آقا چلتے گئے، یہودی کا بچہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کو دیکھتا رہا، مصطفیٰ چلے گئے، یہودی کا بچہ ہٹا، وہاں سے ہٹنے کے پاس میں گھر میں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد میں جا کر کے بستر پہ لیٹ گیا۔ جیسے کہ بستر پہ لیٹا ہے، مگر جب کھانے کا وقت ہوا تھا ماں نے کہا تھا بیٹے کھانا کھا لے، اب بچہ کہتا ہے ماں مجھے بھوک نہیں ہے، بیٹے نے کہا، ماں نے سمجھا کہ چلو ابھی بھوک نہیں ہے پھر بیٹا کھانا کھا لے گا، پھر کچھ دیر کے بعد میں پھر ماں نے کہا تھا بیٹے کھانا کھا لے، بچے نے کہا تھا امی جان مجھے بھوک نہیں ہے۔ ایک ٹائم گزرا ہے، دوسرا ٹائم گزرا ہے، تیسرا ٹائم گزرا ہے، یہاں تک کہ کئی روز بچے کو گزر گئے۔ ماں نے کہا تھا بیٹے کھانا کیوں نہیں کھاتا، کہا امی جان مجھے بھوک نہیں ہے۔ اب یہ بھوک اسے کیوں نہیں ہے، اس نے آمنہ کے لال کا چہرہ دیکھا ہے، حسنین کریمین کے نانا کا چہرہ دیکھا ہے، فاطمہ الزہرا کے ابا جان کا چہرہ دیکھا ہے، صدیق اکبر کے یار کا چہرہ دیکھا ہے، جیسے کہ مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا، وہ دیکھنے کے بعد میں دیوانہ ہو گیا، بستر پہ لیٹ گیا، کئی دن ہو گئے اب یہ کھانا نہیں کھاتا۔ ماں بیٹے کے قریب بیٹھی ہے، کہا بیٹے ذرا اتنا تو بتا دے تو کھانا کیوں نہیں کھاتا، کہا ماں اب اتنی طاقت میرے زبان میں نہ رہی کہ جو میں تم سے بات کر سکوں، امی جان اتنی طاقت نہ رہی کہ جو میں اٹھ کے بیٹھ سکوں، اب بیٹے میں اتنی طاقت نہ رہی کہ وہ ماں سے گفتگو کر سکے۔ جب بیٹے کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی ہے، ماں نے اٹھایا تھا اپنے لخت جگر کو، اپنے نور نظر کو، اور اٹھانے کے بعد میں پہنچی ہے ڈاکٹر کے قریب لے کر کے، اور کہا ڈاکٹر بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، کئی روز سے بیٹے نے کھانا نہیں کھایا ہے، اب تو یہاں تک کہ بیٹے نے بات کرنا بند کر دیا ہے، آنکھوں کو بند کرنے لگا ہے۔ جب اتنا ڈاکٹر نے سنا تھا، ڈاکٹر نے بچے کو جیسے ہی دیکھا اور دیکھ کر کے بچے ماں سے کہنے لگا تمہارے بچے کی آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ اب ڈاکٹر نے دوائی لگانا شروع کیا ہے، اب وہ دوائی بھی دے رہا ہے، بوتل بھی چڑھا رہا ہے، انجیکشن بھی لگا رہا ہے، مگر بیٹے کو کوئی سکون نہیں مل رہا۔ ماں نے اٹھایا پھر حکیم کے قریب پہنچی ہے اور جا کر کے کہا تھا حکیم کوئی بیٹے کو ایسی دوائی دے دو جس سے بیٹے کی طبیعت اچھی ہو جائے، کئی روز ہو چکے ہیں ابھی بچے نے کچھ کھایا نہیں ہے، ابھی بچے نے کچھ پیا نہیں ہے، بچے نے بات کرنا میرے بند کر دیا ہے۔ تو حکیم نے دوائی دی ہے، حکیم کی دوائی چلتی رہی، بیٹے کو ابھی شفا نہ ملی ہے۔ ماں اٹھا کر کے بیٹے کو گھر کے اندر لائی ہے، لانے کے بعد میں بچے کو بستر پہ ڈالا ہے، اب بیٹے کی آخری سانسیں چلنے لگی، اب بیٹا بستر مرض پہ پڑا ہے، آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ باپ بیٹے کے قریب آیا، آنے کے بعد میں باپ نے کہا تھا بیٹے ذرا اتنا بتا دے تجھے کون سی پریشانی ہے، کون سی بیماری لگ گئی ہے، کون سی تکلیف ہے بیٹے جو تو ہم سے نہیں بتاتا۔ مگر بیٹے نے پھر زبان کو کھولا ہے اور کھولنے کے بعد میں کہا تھا امی جان، کہا تھا ابا جان، جس تم محمد کی بات کرتے ہو، جس آمنہ کے لال کی بات کرتے ہو، کہتے ہو اس محمد کا کلمہ مت پڑھنا، اس محمد کے قریب جا کر کے مل بیٹھنا۔ اے ابا جان جب سے آمنہ کے لال کا میں نے چہرہ دیکھا ہے نہ مجھے بھوک لگتی ہے، نہ مجھے دھوپ لگتی ہے، نہ مجھے کھانے کی پرواہ ہے، نہ مجھے پینے کی پرواہ ہے۔ کہا پھر پرواہ کی چیز کی ہے، کہا مجھے لے کر کے محمد کی بات محمد کے قدموں میں ڈال دیا جائے، اور مجھے اگر موت آئے تو آمنہ کے لال کے قدموں میں موت آ جائے، مجھے جلدی سے اٹھاؤ اور جانے کے بعد میں مصطفیٰ کے قدموں میں جا کر کے ڈال دو۔ جب اتنا باپ نے سنا تھا آنکھ میں آنسو آ گئے ہیں، ماں بھی رو رہی ہے، بے باپ بھی رو رہا ہے۔ کہا بیٹے ہم اس محمد کے قریب نہیں جا سکتے۔ جب اتنا بیٹے نے سنا تھا کہا اگر کوئی میرے مرض کی دوا ہے تو وہ کوئی اور نہیں، وہ آمنہ کا لال محمد الرسول۔ بولو سبحان اللہ۔ کہا وہ کوئی دوا نہیں، اگر میری کوئی دوا ہے تو وہ آمنہ کا لال محمد۔ ارے اب تو بول لو یار آمنہ کا لال
रसूलुल्लाह है। जब इतना सुन रहा था, बाप कहता है बेटे ठीक है, हमने तेरी जिंदगी में हर कहने को माना, हमने तेरी हर मुराद को पूरा किया है, हमने तेरी हर तमन्ना को पूरा किया है। अगर बेटा तू यही चाहता है तो हम चाहते हैं फिर जिस नबी का तूने चेहरा देखा है, जिस आमना के लाल के चेहरे को देख के तू दीवाना हुआ है, जिस नबी की मोहब्बत में तूने खाना पीना छोड़ दिया है, ठीक है हम तेरी यही भी तमन्ना पूरी करेंगे। अब बाप उठा है, मुस्तफा के करीब पहुंचे और जाकर के कहने लगे कहा अगर जब से तुम मेरे बेटे ने तुम्हारा चेहरा देखा है उस दिन से ना उसे भूख लग रही है, ना उसे धूप लग रही है, ना उसे खाने की परवाह है, ना उसे पीने की परवाह है। अगर उसे कोई तमन्ना है तो वो तुम्हारी तमन्ना कर रहा है। इतना जब मुस्तफा ने सुना है, मेरे आका है कैसे कमली वाले आका हैं, मेरे आका है कैसे नूरानी आका हैं, कैसे प्यारे प्यारे आका है। मेरे आका ने अपने चाहने वालों के साथ दिया, वो लेने के बाद मेरे आका के सहाबी मेरे आका के साथ है, सिद्दीक़ अकबर मुस्तफा के साथ है, उमर फारूक आज़म मुस्तफा के साथ है, मौला अली मुस्तफा के साथ है। आप गए हैं, अब माँ से बच्चा कहता है अम्मी जान अब मुझे लगता है आमना का लाल आ गया है, अम्मी जान आमना का लाल आ गया है, काली कमली वाला आ गया है। मैं दरवाजे पे पहुंची है, उठाने के बाद मैं दरवाजे पे से वापस आई है। कहा बेटा तू कैसी बात करता है, अभी तो दरवाजे से कोई भी नजर नहीं आता। कहा अम्मी जान तुम कैसी बात करती हो, मेरा दिल भी कहता है आमना का लाल आ गया है, आमना का लाल आ गया है। बार बार माँ से कहता है, माँ कहती है बेटे आया नहीं। जब इतने में सुना है, कहा अम्मी जान जाओ जाके दरवाजे पे देखो आमना का लाल आ गया है। जैसे ही माँ ने देखा था तो मेरे आका के कदम उस बच्चे के दरवाजे पे थे, दरवाजे पे कदम रखा था। आमना के लाल ने बच्चे ने आंखों को खोला और खोल करके कहा आका देर मत करिएगा, जल्दी से करीब आ जाइए। बोलो सुभान अल्लाह, जल्दी से करीब आइएगा। आका पहुंचे हैं उस बच्चे के करीब। मुस्तफा ने उस अपने चाहने वाले के चेहरे को देखा, अपने दीवाने के चेहरे को देखा, अपने मस्ताने के चेहरे को देखा। मुस्तफा की आंख में आंसू आ गए हैं। उधर बच्चे ने मुस्तफा का नूरानी चेहरा देखा, आंखें फटी की फटी रह गई है और मुस्तफा के चेहरे को देख करके मुस्कुराना शुरू कर दिया है। जो कई दिन से माँ का चेहरा, जिसने आंखें खोल करके माँ का चेहरा न देखा, जिसने सुबह खोल करके माँ से कभी बात न की, कई रोज हो चुके थे, मगर वही आंखें खोल करके आमना के लाल का चेहरा भी देख रहा है। मुस्तफा से मेरे आका से इरशाद, मेरे आका से अर्ज करता है या रसूल अल्लाह करीब आ जाइए, आका जल्दी से कलमा पढ़ा दीजिए। जब इतना कहा था, मुस्तफा फरमाते हैं कि अपनी माँ से इजाजत ले लो, अपने बाप की इजाजत ले ली। इतना जब कहा था, बच्चे ने नजर उठाई थी माँ की जानिब। जैसे कि माँ की जानिब निगाह उठाई थी तो माँ ने कहा था बेटे जो तेरे आका कहीं वो करता चला जा। फिर नजर उठाई थी बाप की जानिब, कहा बाप भी कहता है बेटे जिसका चेहरा देखकर तू दीवाना हो गया, जो तेरा नबी कहे वो करता चला जा। इजाजत मिली थी, बच्चे ने कहा था आका जल्दी कीजिए, मुझे कलमा पढ़ाइए, इस्लाम में दाखिल कीजिए। इतना कहा था, आमना के लाल ने कलमा पढ़ाया। इधर आका कहता, आका ने इरशाद फरमाया पर मेरे गुलाम मेरे चाहने वाले मेरा कलमा आका फरमाते हैं पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुस्तफा ने इतना कहा, बच्चे ने कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ने के बाद मौत का फरिश्ता आया। अब ये कलमा पढ़ता रहा, मौत का फरिश्ता रूह निकाल करके ले जाता और बच्चा मुस्कुराता रहता, आंखें खोल के मुस्तफा के चेहरे का दीदार करता। बच्चे ने आंखें खुली रह गई, मुस्तफा का चेहरा देख रहा, मुस्कुराता रहा। माँ ने कहा बेटे क्या बात, तेरी पलक तेरी आंखें बंद नहीं होती, पलक नहीं लगती, बेटा क्या बात। माँ समझ रही थी बेटा अभी मुस्तफा को देख रहा। हिलाया, इधर से हिलाया, बच्चे को आवाज दी, मगर जानते हो वो तो मुस्तफा का चेहरा देख रहा था। मौत का फरिश्ता आया और आने के बाद रूह निकाल के ले गया। सुभान अल्लाह। अब जब इतना कहा, कहने के बाद मुस्तफा चलने लगे। बच्चे की आंखें बंद, मुस्तफा का चेहरा हटा, आंखें बंद। जब इतना कहा, आवाज आई कि अब ये बेटा हमारा नहीं है, अब ये बेटा तुम्हारा है, इसको भी तुम लेके चले जाओ। सुभान अल्लाह, अरे बोलो यार सुभान अल्लाह। कहा ये बेटा अब हमारा नहीं, अब ये बेटा तुम्हारा है, अपने साथ लेके चले जाओ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया सिद्दीक़ अकबर, सुभान अल्लाह। कहा सिद्दीक़ अकबर,
کہا میرے دیوانے کو اٹھاؤ، نہلاؤ، اچھا کفن پہناؤ، پھر جنازے میں لٹاؤ، پھر مدینہ کی گلیوں میں اس طرح سے اس کے جنازے کو گھماؤ جیسے کسی کی بارات نکل رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اٹھا کر لے کر پہنچے، جانے کے بعد میں نہلایا دھلایا کفن پہنایا اور اس کے بعد میں مسیری میں لٹانے کے بعد میں دھوم دھام سے جنازے کو لے کے چلے ہیں۔ جیسے ہی لے کے چلے میرے آقا کے صحابی سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ ہم نے دیکھا۔ آقا پہنچے، کہا ہم دیکھ رہے ہیں آپ پنجوں کے بل کیوں چل رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ کہا پنجوں کے بل کیوں چل رہے ہیں؟ میرے سرکار فرماتے ہیں تم سمجھتے نہیں، جو میرا دیوانہ، جو میرا چاہنے والا، جس نے میری محبت میں اپنی جان قربان کر دی، جس کے جنازے لے کے ہم چل رہے ہیں، اسے دیکھنے کے لیے جنت کے نورانی فرشتے آئے ہیں۔ اور کہا اس کے جنازے میں اتنی بھیڑ ہے کہ قدم رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ سبحان یہ آقا پہنچے، اور پہنچنے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے نورانی ہاتھوں سے اس کو قبر میں اتارا، اور اتارنے کے بعد ہم مصطفیٰ اتنے پسینے میں تر آقا کے سر سے قدموں تک پسینہ ہی پسینہ آپ کے چاہنے والے، آپ کے صحابی سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتی یا رسول اللہ ہم نے دیکھا ہے آپ کو پسینہ بہت آ رہا تھا، آقا سر سے لے کے پیر تک آپ پسینہ ہی پسینے میں تھے۔ میرے آقا فرماتے جس وقت میں اس کو جنازے کو اس کے جنازے کو قبر میں اتار رہا تھا تو جنتی حوریں اسے دیکھنے کے لیے آئی تھی کہ کون مصطفیٰ کا غلام ہے جس نے مصطفیٰ کی محبت میں اپنی جان دے دی۔ سبحان اللہ۔ یہ مصطفیٰ کے دیوانوں کی شان ہوا کرتی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں مصطفیٰ کا کھاتے، آج ہم مصطفیٰ کا پیتے، آج ہم مصطفیٰ کے صدقے میں جو ہمیں زندگی ملی ہے ہم اس زندگی کو گزارتے ہیں، اور آج ہمارے حال یہ ہو چکے ہیں ہم نے مصطفیٰ کے طریقوں کو چھوڑ دیا ہے، مصطفیٰ کی زندگی کو ہم نے اپنانا چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے حال یہ ہو چکے ہیں کلمہ تو نبی کا پڑھتے ہیں، کھاتے تو ہم نبی کا ہیں، مگر ترانے مصطفیٰ کے نہیں گاتے۔ ہمیں تو یہ چاہیے جس کا کھائیں ہم اس کا ترانہ گائیں۔ ہماری زندگی یہ ہو چکی ہے آج ہم کہتے ہیں مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حسن کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ابھی تم نے غوث کے دامن کو پکڑا کب ہے؟ حسین کے دامن کو پکڑا کب ہے؟ علی کے دامن کو پکڑا کب ہے؟ تم نے خواجہ غریب نواز کے دامن کو پکڑا کب ہے؟ تم نے آمنہ کے لال کے دامن کو پکڑا کب ہے؟ جانتے ہو دامن پکڑنا یہ نہیں، آپ نے میرے چھپے کا ٹھکا پکڑ لیا، کہا یار مولانا ہم نے تمہارے چھپے کا ٹھکا پکڑ لیا، ہم چھوڑیں گے نہیں۔ یہ پکڑنا نہیں ہے، پکڑنا تو تب ہے کہ مصطفیٰ کے طریقے کو اپنا لے، غوث کے طریقے کو اپنا لے، غریب نواز کے طریقے کو اپنا لے، علی کے طریقے کو اپنا لے، حسین کے طریقے کو اپنا لے۔ اب طریقہ کیا ہے؟ مصطفیٰ کس طرح چلتے تھے اس کو اپنا لے، مصطفیٰ کس طرح کھاتے تھے اس کو اپنا لے، مصطفیٰ کس طرح بیٹھتے تھے اس کو اپنا لے، مصطفیٰ کس طرح سوتے تھے اس کو اپنا لے، حسین کس طرح چلتے تھے مصطفیٰ کس طرح کو اپنا لے۔ جب تو اس طریقے کو اپنا لے گا، کھائے گا مصطفیٰ کے طریقے پہ، چلے گا مصطفیٰ کے طریقے پہ، سوئے گا مصطفیٰ کے طریقے پہ، پیے گا مصطفیٰ کے طریقے پہ، تو سارے کام مصطفیٰ کی سنت کے مطابق ہو جائے گی۔ تیری زندگی مصطفیٰ کی زندگی کی طرح گزرنے لگے گی۔ پھر کہنا نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حسن کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ جب تیری زندگی ایسی بن جائے گی تو سمجھ لینا تیری دنیا بھی سنور جائے گی، تیری آخرت بھی سنور۔ بول سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ۔ یہ ہے میرے آقا کی زندگی کو اپنا۔ اب یہ تھوڑی ہے کہ سر پہ ٹوپی رکھ لی، گوشت کھانے کا نام مسلمان تھوڑی ہے، نیچا کرتا پہننے کا نام مسلمان تھوڑی ہے، خالی چہرے پہ داڑھی رکھ لی، سارے کام شریعت کے خلاف، یہ مسلمان تھوڑی ہے۔ مسلمان وہ ہے کہ جو اپنے سینے میں سب سے پہلے مصطفیٰ کا پیار رکھے، مصطفیٰ کا عشق رکھے، مصطفیٰ کی محبت رکھے، ان کے طریقوں پہ عمل کرے، مصطفیٰ کی شریعت پہ عمل کرے۔ غریبوں کو سینے سے لگائے، یتیموں کو گلے سے لگائے، اسے مسلمان کہتے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ اسے مسلمان کہتے ہیں۔ آج اسلام کی شہزادیاں ہماری
یہ بھی سنیں کان کھول کے، اسلام کی شہزادیاں، عورت کے معنی پردہ، سر سے لے کر پیر تک عورت پردہ، ان کے سر کے بال کھلے، باپ گھر کے اندر، بھائی گھر کے اندر، سر کے بال ہوئے، ان کے سروں پہ لپٹ کے اتر گئے، ان کی شرمیں ختم ہو گئی، حیا ان کے سینے سے بالکل نکل کے باہر، شرم نہیں آتی۔ کل نبی کی شہزادی فاطمہ کو کیا چہرہ دکھاؤ گی؟ بتاؤ مجھے کیا چہرہ دکھاؤ گی؟ کہ موت نہیں آئے گی؟ مرنا تم کو بھی ہے، مرنا ہم کو بھی۔ آج اس گھر سے جو ہمارے بھائی ذوالفقار احمد صاحب جو یہاں سے سفر کر رہے ہیں دوسرے دیش کے لیے، اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ یہاں سے جا رہے ہیں، جانے کے بعد بھائی گھر سے نکلا، خبر آئی کہ تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا، تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ ابھی گھر سے نکلا، خبر آئی انتقال ہو گیا، مر گیا۔ بہنیں الگ ہوتی، بھائی الگ آنسو بہاتے، ماں کا کلیجہ الگ پھٹتا، باپ کا جسم بے جان الگ ہوتا۔ کہ موت کا بھروسہ؟ بتاؤ مجھے، موت کا بھروسہ؟ مرنا سب کو ہے، سب چلے جائیں گے۔ تم تو اسلام کی شہزادیاں ہو، تم تو کنیز فاطمہ ہو۔ اگر تمہیں تو یہ چاہیے تھا گھر سے قدم نکالو تو باپ کی بغیر اجازت کے نہیں، گھر سے قدم نکالو تو بھائی کی بغیر اجازت کے نہیں۔ اگر شادیاں ہو گئی ہیں تو شوہر کے بغیر اجازت گھر سے قدم مت نکالو، اور جب گھر سے قدم نکالو تو تمہاری آنکھیں بھی چھپی ہو، تمہارے سر کے بال بھی ڈھکے ہو، تمہارے جسم پہ اتنا بھاری لباس ہو جو تمہارا جسم دکھائی نہ دے سکے، تمہارے پیروں کے اندر موزے ہو، اور گھر سے نکل کے جاؤ تو غیر کے انسان، غیر کی بیٹیاں بھی یہ کہیں کہ یہ کنیز فاطمہ چل کے نکل کے جا رہی ہے۔ وہ تمہارے لباس کو دیکھ کر کے خود اپنا لباس اپنا لے، وہ تمہارے کردار کو دیکھ کر کے خود تمہارے کردار کو اپنا لے۔ تم اپنی زندگی کو ایسا بنا لو جب تم گھر سے نکل کے جاؤ گے تو جانتے ہو دوسرے بھی کہیں گے، اپنے بھی کہیں گے یہ کوئی اور نہیں، یہ کنیز فاطمہ جا رہی ہے، یہ مصطفیٰ کی شہزادی فاطمہ کی کنیز جا رہی ہے۔ تمہاری زندگی ایسی زندگی ہو گئی، آج تم مارکیٹوں کے اندر شرے عام کھلے عام تم آج بے حیائی کا پردہ اٹھا کر کے آج مارکیٹوں کے اندر آج سر کے اندر سر پہ تمہارے پردہ نہیں ہوتا، جسم پہ اتنا ہلکا لباس جسے غیر بھی دیکھ کر کے غیر دیکھ کر چھپا لیتے، شرم نہیں آتی۔ مگر سب کمی کیا ہے؟ یہ بھائیوں کی اور باپ کی کمی۔ ارے بولو ہے نہیں ہے بھائی اور باپ کی کمی۔ باپ بیٹی کو اجازت نہ دیتا، بھائی لے کے نہ جاتا تو بہن گھر سے قدم نہیں نکالتی۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں دیکھو اسلام کی شہزادیاں کیسی اسلام کی شہزادیاں ہوتی ہیں۔ آؤ میں آخری بات بتاتے ہوئے چلتا ہوں، ایک اسی ہندوستان کی سرزمین پر ایک وہ بھی ہے کہ جسے اللہ نے غریبی تو دی تھی، مگر آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ نے اسے ایک بیٹی عطا فرمائی۔ کہا کتنی؟ ایک بیٹی عطا فرمائی، ایک بیٹی عطا فرمائی تھی۔ مگر آؤ میں تمہیں بتاؤ وہ گیا کا مصطفیٰ کے طریقے کو اپنایا، اس نے مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھا، اس نے مصطفیٰ کے چلن کو اس نے اپنایا، مصطفیٰ کی سنت کے مطابق اس نے زندگی کو گزارا، اور گزارنے کے بعد میں پھر اس وہ گھر کے اندر آیا۔ جب بیٹی اتنی سمجھدار ہوئی ہے، جب بیٹی سمجھدار ہو گئی تو بیٹی سے کہا تھا بیٹی پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچی نے پڑھنا شروع کیا ہے، باپ اپنی بیٹی کو بسم اللہ پڑھنا سکھا رہا ہے گھر کے اندر۔ پھر باپ نے کہا بیٹی پڑھو الحمدللہ رب العالمین، باپ پڑھا رہا ہے بیٹی پڑھ رہی ہے۔ پھر بیٹی نے قرآن پڑھنا سیکھ لیا۔ پھر باپ نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی تم بس اتنا کرو کہ گھر کا کام کرنا شروع کرو، صرف اتنا سیکھ جاؤ کہ تم گھر کے اندر کھانا بنا سکو، گھر کے اندر کا تم کام کر سکو، بس اتنا ہی کافی ہے۔ مگر بیٹی یاد رکھنا کبھی گھر سے باہر قدم نہیں نکالتے ہیں۔ بیٹی نے عمل کیا تھا باپ کی باتوں پہ، بیٹی نے عمل کیا تھا باپ کے جملوں پہ، بیٹی نے کبھی زندگی میں گھر سے قدم نہیں نکالا۔ اب جانتے ہو وہ بچی کیسی بچی ہے، اس نے قرآن پڑھنا سیکھا تھا گھر کے اندر، نماز پڑھنا سیکھا ہے، مگر گھر کے اندر قرآن پڑھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، گھر کا کام کرتی ہے، مگر گھر سے
से कदम बाहर नहीं निकालती। एक दिन ऐसा आया जब बेटी जवान हो गई, बेटी होशियार हो गई। अब बाप निकला था बेटी का रिश्ता देखने के लिए, घर से बाहर निकला। तो निकलने के बाद में पहुंचा था अपने यार दोस्तों के करीब, जाकर के कहा था मुझे अपनी बेटी के रिश्ते की तलाश है, कोई मेरी बेटी के लिए कोई ऐसा रिश्ता तलाश करो जिसके चेहरे पे मुस्तफा की सुन्नत हो, जो मुस्तफा के शरीयत पे अमल करता हो, जो नमाज पढ़ता हो, जो रोजे रखता हो। ऐसा कोई अगर तुम्हें नजर आए कोई मुस्तफा का आशिक, कोई मुस्तफा का दीवाना, तो मेरी बेटी के लिए कोई ऐसा रिश्ता तलाश करो। बाप ने इतना कहा था। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, कई दिन गुजर गए। कई दिन के बाद में एक रिश्ता आया तो कहा कि एक तुम्हारी बेटी के लिए एक रिश्ता आया है। बाप ने पूछा था पहले ये बताओ कि वो मुस्तफा की शरीयत पे अमल करता है या नहीं, वो नमाजी है या नहीं। आपने कहा था कि नमाज पढ़ता है या नहीं है, उसके चेहरे पे मुस्तफा की सुन्नत सजी है या न सजी है। उसने कहा था तीनों चीजों पे अमल करता है। जब इतना बाप ने सुना था, कहा मुझे उस बेटे को दिखाया जाए। बाप गया था, दोस्त लेके पहुंचे हैं उस बेटे के करीब। जाने के बाद में बाप की नजर पड़ी थी उस बच्चे पे। जैसे कि नजर पड़ी है, बाप बच्चे से कहने लगा बेटे जरा इतना बताओ कि नमाज की पाबंदी करते हो। बच्चे ने कहा था हाँ मैं नमाज की पाबंदी करता हूँ। कहा बेटे जरा इतना तो बताओ शरीयत के खिलाफ कोई कदम तो नहीं उठाते हो। बच्चे ने कहा था नहीं कोई कदम नहीं उठाता। कहा नमाज तो नहीं छोड़ते हो। उसने कहा कि नमाज नहीं छोड़ता हूँ। कहा जरा अपना चेहरा खोल के दिखाओ। जैसे कि चेहरे से उसने चेहरे से अपना रुमाल हटाया तो मुस्तफा की सुन्नत उसके चेहरे पे सजा थी। बाप मुस्कुराने लगा और मुस्कुराने के बाद में घर आया और आने के बाद में बेटी को करीब बुलाया और बाप कहता है बेटी मैं तेरे लिए मुस्तफा का आशिक देख के आया हूँ, मुस्तफा का दीवाना देख के आया हूँ, मैं मुस्तफा का चाहने वाला देख के आया हूँ। बेटी ने जब इतना सुना था तो बेटी बाप से कहती है अब्बा जान आप इतना तो बताइए कि वो नमाजी है या नहीं है, मुस्तफा की सुन्नत चेहरे पे सजी है या नहीं है। बाप कहता है बेटी उसके चेहरे पे मुस्तफा की सुन्नत भी सजी है, नमाज भी पढ़ता है, मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक जिंदगी भी गुजारता है। जब इतना बेटी ने सुना था मुस्कुराने लगी। कहा अब्बा जान फिर मुझे ऐसा रिश्ता कबूल है। जब इतना कहा था एक दिन वो आ गया, बेटी ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा है। दरवाजे पे वही बारात आई है, वही सेहरा बांध के वही लड़का आया जो मुस्तफा की सुन्नतों पे अमल करता है। आया था घर के अंदर। बाप ने बेटी का हाथ पकड़ने के बाद उस लड़की के हाथ में हाथ दिया था। जब बेटी घर से रवाना होने लगी तो बाप ने कहा था ए बेटी आज इस दरवाजे से तुम आज दूसरे दरवाजे पे जा रही हो। आज तक तुमने अपने बाप के दरवाजे से कदम बगैर इजाजत बाहर ना निकाला। आज तुम शोहर की तहरीक पे जा रही हो। ए बेटी जब तक शोहर की इजाजत ना मिले तो घर से कदम मत निकालना। बाप ने ये पैसा अपनी बेटी को दिया था और कहा था बेटी यहाँ तक के अगर तेरे बाप का इंतकाल हो जाए, तेरा बाप मर जाए, दुनिया से चला जाए, शोहर की इजाजत ना मिले तो घर से कभी बगैर इजाजत के कदम। अरे बोल खत्म कर लें तकरीर, गर्दनें मत मिलाओ, खत्म। हाँ मियाँ ने कह तो दिया खत्म मत करो, मगर मियाँ बोलिएगा सुभान अल्लाह। आवाज बोलो यहाँ तक मेरे पास आए, बोलिए सुभान अल्लाह। बाप ने अपनी बेटी का हाथ दिया था और देने के बाद में कहा था बेटी कभी शोहर के बगैर इजाजत करते कदम मत निकालना। जब इतना बाप ने कहा है, बेटी गई है बाप के दरवाजे से, अब पहुंची है अपनी ससुराल। पहुंचने के बाद में कुछ दिन गुजरे थे। अब शोहर कमाने के लिए गया कहीं, और जैसे कि कमाने के लिए बाहर गया है, अब कुछ दिनों के बाद बाप की तबीयत खराब हुई। जैसे कि तबीयत खराब हुई, बाप पड़ गया बिस्तर पर। जैसे कि बिस्तर पे पड़ा, ज्यादा तबीयत खराब होने लगी। अब बाप ने कहा था कोई लाकर के मेरी बेटी का चेहरा दिखा दे, कोई लाकर के मेरी बेटी का चेहरा दिखा दे। बेटे को करीब बुलाया और बुलाने के बाद में कहा था जा बेटे जाकर के अपनी बहन को बुला के लेके आ। जब बेट भाई गया है बहन के दरवाजे पे और जाने के बाद में भाई ने दस्तक दी, आवाज आई आने वाले कौन है। अब भाई ने कहा था बहन तेरा भाई आया है। जब इतना सुना कहा भाई क्या करता है, दरवाजे पे अंदर चला। भाई अंदर गया है और जाने के बाद में जैसे ही अंदर पहुंचा
کہا بھائی کیسے آیا ہے؟ کہا بہن ابا کی طبیعت زیادہ خراب ہے، باپ ابا کی طبیعت زیادہ خراب ہے، وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بیٹی کو لا کر کے بلا دو، بیٹی کو جا کر کے کوئی بلا کر کے لے کر کے آؤ، اتنا بار بار کہتے ہیں بہن تجھے باپ نے بلایا ہے۔ بیٹی نے جب اتنا بہن نے سنا، سننے کے بعد میں کہتی ہے بھائی ابھی تیرے ابھی میرا شوہر جو اس دروازے پہ جس کی زندگی میں بن کے آئی ہوں آج وہ گھر پہ نہیں ہے، میں بغیر بے اجازت ان کے گھر سے قدم نہیں نکال سکتی، اس لیے کہ میرے باپ نے کہا تھا کہ بیٹی بغیر شوہر کی اجازت گھر سے قدم مت نکالنا، جب تک شوہر کی اجازت نہ ملے گی میں گھر سے قدم نہ نکالوں گی۔ اتنا کہا بھائی بہن کے دروازے سے واپس آیا، آنے کے بعد باپ کے قریب آ کر کے کھڑا ہو گیا، کھڑا ہوا تھا، باپ نے کہا تھا بیٹے کا بہن نہیں آئی ہے، تو باپ بیٹے نے کہا تھا ابا جان بہن نے انکار کر دیا ہے، میں شوہر کے بغیر گھر سے قدم نہیں نکالوں گی۔ میرے باپ نے ہی کہا تھا بیٹی بغیر شوہر کی اجازت گھر سے قدم مت نکالنا، کہا بھائی میں بغیر شوہر کی اجازت گھر سے قدم نہیں نکالوں گی۔ جب اتنا باپ نے سنا تھا باپ کی آنکھ میں آنسو آ گئے، باپ نے رونا شروع کیا ہے، باپ روتا چلا جا رہا ہے، پھر طبیعت زیادہ خراب ہوئی تھی، پھر باپ نے بیٹے کو قریب بلایا، کہا بیٹے ذرا جا کر کے بہن سے کہہ دینا کہ باپ کی طبیعت زیادہ خراب ہے، باپ چاہتا ہے اپنی دنیا سے جانے سے پہلے اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھ لو، اپنی بیٹی سے تھوڑی دیر باتیں کر لو۔ باپ بیٹا بھائی پھر پہنچا ہے بہن کے دروازے پہ، جا کر کے کہا تھا بہن باپ کی زیادہ طبیعت خراب ہے، ابا کہتے ہیں بیٹی کو بلا کر کے لے کر کے آ، بار بار مجھے بھیج رہے ہیں، بہن جلدی سے چل کر کے باپ کا چہرہ دیکھ لے، باپ کو اپنا چہرہ دکھا دے۔ بہن کی آنکھ میں آنسو ہے، بہن نے کہا تھا اپنے شوہر کی بغیر اجازت گھر سے قدم نہ نکالوں گی۔ پھر بھائی واپس آیا ہے، حتی الامکان یہاں تک کہ باپ کی جان جسم سے چلی گئی، باپ کی روح پرواز ہو گئی، باپ کا انتقال ہو گیا، جیسے کہ انتقال ہوا تھا اب بہن کو خبر پہنچی ہے تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، خبر پہنچی ہے بیٹی کو، اعلان ہوا کہ فلاں کے باپ کا انتقال ہو گیا، جیسے کہ بیٹی نے خبر سنی تھی آنکھ میں آنسو آ گئے تھے، وضو کر لیا اور وضو کرنے کے بعد میں قرآن پاک رکھا اپنے سامنے، اور رکھنے کے بعد وہ قرآن کی تلاوت کرنے لگی، قرآن کی تلاوت کی، رب کی بارگاہ میں بیٹی نے فریاد کی تھی اے پروردگار عالم میرے باپ کی مغفرت فرما، میرے باپ کی مغفرت فرما، میرے باپ کی مغفرت فرما۔ بیٹی دعائیں کر رہی ہے، آنکھ میں آنسو ہے، ادھر باپ کو نہلایا گیا، نہلانے کے بعد میں باپ کو اچھا کفن پہنایا گیا، کفن پہنانے کے بعد باپ کو مسیری کے اندر لٹایا گیا، لٹانے کے بعد جب چار لوگوں نے اس مسیری کو پکڑ کر کے اٹھانا شروع کیا تھا، ماں آئی تھی، وہ باپ اس بچی کی ماں قریب آئی، آ کر کے مسیری کے پائے کو پکڑ لیا، کہا ابھی اس بچی کے باپ کو جنازے کو اٹھا کر کے مت لے کر کے جاؤ، کہا بات کیا ہے، کبھی ابھی اس نے اس کی بیٹی نے بھی اس کے باپ کو اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا، جب اتنا سنا تھا کہا چلیے گا دیر ہو رہی ہے، اس کے جنازے کو لے کر کے باپ اب اس کی بیٹی کے دروازے پہ لے کے چلے جاؤ۔ باپ کو جنازے کو اٹھایا لوگوں نے، اٹھانے کے بعد میں پہنچے گا بیٹی کے دروازے پہ لے کر کے، آواز آئی تھی آنے والے کون ہے، کہا تیرے باپ کا جنازہ تیرے دروازے پہ آ گیا ہے۔ اتنا جب بیٹی نے سنا تھا کہا سارے لوگ الگ ہٹ جائیے، میرے باپ کے جنازے کو اندر پہنچا دو۔ جیسے ہی باپ کے جنازے کو اندر پہنچایا گیا، اندر رکھا گیا، رکھنے کے بعد سارے لوگ باہر آئے ہیں، آنے کے بعد بچی نے دروازے کو بند کیا اور بند کرنے کے بعد کفن کو ہٹایا، باپ کا چہرہ کھولا، جیسے کہ چہرے پہ نظر پڑی تھی، باپ کو پکڑ کر کے بیٹی رونے لگی، کہا بچان آپ نے تو کہا تھا کہ بیٹی جب تک قلم گھر سے مت نکالنا جب تک کہ شوہر کی اجازت نہ مل جائے، بیٹی قلم مت نکالنا جب تک کہ شوہر کی اجازت نہ مل جائے۔ بیٹی کہہ کر کے آنکھوں سے آنسو بہا رہی ہے، بیٹی نے جا کر کے باپ کے قدموں کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد سب بھی بارگاہ میں فریاد کی تھی، اے پروردگار عالم جن قدموں کو میں دباتی رہی، جن قدموں کو میں چومتی رہی، اے مولا جسے باپ آدھی رات آ کر کے کہتا بیٹی مجھے لا کر کے پانی پلا دو، اے پروردگار عالم آج اسی باپ کا جنازہ آیا ہے بیٹی کے دروازے پر، اے پروردگار عالم
परवरदिगार आलम मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमाना, ए मौला मेरे बाप की कब्र पर रहमत व अनवार की बारिशें अता फरमाना। बेटी दुआएं कर रही है, आंख में आंसू है, रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, रब की बारगाह में फरियाद कर रही है। आप बाप से कहती है अब्बा जान जरा अपनी बेटी का आंखें खोल कर चेहरा तो देख लो, जरा एक बात तो कर लो। मगर बाप का इंतकाल हो गया है। लोगों ने उठाया जनाजे को, जनाजा उठा करके लेकर के पहुंचे हैं कब्रिस्तान, और कब्रिस्तान जाने के बाद बाप के जनाजे को कब्र में लिटाया, और लिटाने के बाद लोग दफना करके वापस आए हैं, कब्र से वापस आए। बेटी कुरान की तिलावत कर रही है, बेटी दुआएं मांग रही है, रब की बारगाह में फरियाद कर रही है, मौला मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा, मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा। दुआओं पर दुआएं करती चली जा रही है। एक दिन वो आया जैसे कि बाप का इंतकाल हो गया, बाप कब्र में लेटा है, बाप कब्र में लेटा है, बेटी घर के अंदर है, मगर शोहर की बगैर इजाजत घर से कदम नहीं निकाला। कुछ दिन के बाद में शोहर आया था बाहर से वापस आने के बाद बेटी जैसे ही दरवाजे पे कदम रखा, अब बेटी है मुस्कुरा करके खड़ी हो गई। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो यार सुभान अल्लाह। बेटी मुस्कुरा करके खड़ी हो गई, बेटी खड़ी है दरवाजे पे। आओ, बीवी ने इस्तकबाल किया था अपने शोहर का, दरवाजे पे कदम रखा शोहर ने, बीवी मुस्कुरा कर खड़ी हो गई। अब शोहर है, बीवी का चेहरा देखकर मुस्कुरा गया, बीवी घर के अंदर गई, शोहर आकर के बैठा। अब बीवी ने कहा था अगर मैं बताऊं कि मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मगर मैं तुम्हारी बगैर इजाजत अपने बाप का चेहरा न देख सकी, अपने बाप का चेहरा देखने के लिए ना जा सकी। जब बेटी के सहन में ख्याल आया, कहा भी मेरे शोहर कमाई करके आ रहे हैं, मेरे शोहर बाहर से आ रहे हैं, अभी अच्छा नहीं है, पहले इनको गुस्ल करने दो, लिबास बदलने दो, पहले इनको खाना खाने दो। मगर शोहर था, लिबास बदलवाया, नहलाया, नहलाने के बाद में खाना रखा, दस्तरखान बिछाया, कहा खाना खा लीजिए। खाना खा के जब बिस्तर पे लेटा है उसका शोहर, जैसे कि शोहर लेटा, अब बीवी ने पैरों को दबाना शुरू कर दिया है। अब कहा आंख में आंसू आ गए, शोहर का चेहरा देखा, कहा मेरी बीवी तेरी आंख में आंसू कैसे हैं? रोने लगी, कहा मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, मैं अपने बाप की खैर खबर के लिए ना जा सकी, अपने बाप से बात करने के लिए ना जा सकी, आपको अपने बाप को अपना चेहरा दिखाने ना जा सकी। कहा बात क्या है? कहा जब मेरे बाप ने जब तुम्हारे निकाह में मुझे बांधा था, मेरा निकाह आपके साथ किया था, जब मैंने कदम उठाया था अपने बाप के दरवाजे से, तो बाप ने कहा था बेटी अपने शोहर की बगैर इजाजत घर से कदम मत निकालना। कहा मैंने अपने बाप के इन जुमलों पे अमल किया था, अरे मुस्तफा की शरीयत को अपनाना मेरा काम था, मेरे बाप की मग़फ़िरत करना ये परवरदिगार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अल्लामा मोहम्मद मियां नूरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मगर बेटियों ने कदम नहीं निकाला। रात के हाल क्या है, वो बेचारा 300 रुपए कमा के आता, 300 रुपए 400 रुपए कमा के आता, घर में आता तो बिस्तर पर तकिया लगा के ऐसे लेटती है कि जैसे सारा दिन काम इसने ही करा, तकिया लगा के लेटी है। और उसने आके अगर घर में कह दिया घर में कि खाना क्या बनाया और खाना कहाँ है, तो तकिया लगा के लेटी है और नाक लगा के कह रही है वो रखा। हाँ हाँ हजरत ये हाल है, वो रखा खाना, वो लातों से बता रही हैं, शर्म नहीं आ रही? तुम मुस्तफा की शहजादी फातिमा की कनीज हो, किरदार फातिमा का अपनाओ, जी नबी की बेटी फातिमा का तरीका अपनाओ, उनकी जिंदगी देखो, नबी की शहजादी फातिमा ने कैसी जिंदगी को गुजारा। घर में आ रही है तो नखरे दिखा रही है, पूरा दिन मेहनत करके आ रही है, तेरे पेट के लिए कमा के आ रही है, पूरा दिन कमाते कमाते सर से लेके कदमों तक पसीने में तर हो जाता। तुझे तो चाहिए था ये कि वो कमा करके आए, दरवाजे पे कदम उसका बाद में हो, पहले जाकर तू खड़ी हो जा। वो कदम रखे तो तू सलाम कर दे, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। इधर ये सलाम का जवाब देगा, उधर मदीने वाला मुस्कुराएगा। जब मदीने वाला मुस्कुराएगा तो रब को प्यार आ जाएगा। परवरदिगार आलम अल्लाह तुझे फिर इतनी दौलत अता फरमाएगा कि तू फिर समा जी तरीके नहीं
خیریت نہیں ہے. آج کے حال یہ ہے کہ بیوی شوہر کی باتوں پہ عمل کرے مگر نہیں بیویوں کی باتوں پہ شوہر عمل کر رہے ہیں. یہ مارکیٹ کو جا رہی ہے تو پوچھ کے نہیں جا رہی، مگر جب شوہر جا رہا ہے تو کہہ رہی ہے وہاں کو جا رہے ہوں چلا جاؤں کیا یہ پوچھ رہا. یہ لے رہا اجازت، الٹی ہو رہی ہے الٹی بات. یہ لے رہا اجازت، خود جا رہی ہے تو خلم کھلا. شوہر جائے تو کہاں جا رہے ہو، اور شوہر پوچھنے لگے کہاں جا رہی ہے، کہاں بیٹھے رہو ایسے ہی. لے تم اسلام کی شہزادیاں ہویا، اپنی زندگی کو سدھارو. جانتے ہو شوہر کا کتنا بڑا مرتبہ شوہر کا. اگر شوہر کے جسم میں پیپ نکلنے لگے کیا تھوڑے سی بن جائیں، ان سے پیپ نکلنے لگے اور بیوی اپنی زبان سے اس کو صاف کرے تب بھی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی. اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی. جانتے ہو پیار دیکھو تو آمنہ کے لال کا دیکھو. مصطفیٰ جان رحمت ہے، آقا آرام فرما ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آپ مصطفیٰ جان رحمت کی خدمت میں حاضر ہیں. میرے مصطفیٰ کو حضرت عائشہ صدیقہ پہ اتنا پیار آیا. میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو عطا کر دیا جائے گا. اتنا جب فرمایا ہے حضرت عائشہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں اپنے باپ سے مشورہ کر لوں. سرکار فرماتے ہیں کہ ہاں اجازت ہے باپ سے مشورہ کر لو. باپ نے صدیق اکبر، بولو سبحان اللہ، آپ پہنچی ہے صدیق اکبر کے قریب پہنچی ہے. اور جانے کے بعد میں اپنے باپ کے قریب پہنچنے کے بعد عرض کرتی ہے ابا جان آج میرے سر کے تاج آمنہ کے لال نے کہا ہے، ارشاد فرمایا ہے کہ آمنہ عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو عطا کر دیا جائے گا. آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا بیٹی دنیا کی دولت مانگ لینا، ہیرے جواہرات مانگ لینا، سونا چاندی مانگ لینا. اگر آپ مانگتے تو آمنہ کا لال عطا فرما دیتا. آپ چاہتے کہ مجھے سونا عطا کر دیں آقا تو سونا آپ کے قریب آ جاتا. آپ اگر چاہتے کہ مصطفیٰ مجھے چاندی عطا کر دیں تو آپ کے پاس چاندی آ جاتی. مگر آؤ صدیق اکبر بھی مسکرانے لگے، بولو سبحان اللہ. صدیق اکبر مسکرانے لگے. حضرت عائشہ فرماتی ہے ابا جان فرمائیے میں سرکار کی بارگاہ میں کیا عرض کروں. آپ صدیق اکبر فرماتے ہیں عائشہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانا، ان سے ہیرے جواہرات کی بات مت کرنا، ان سے یہ مت کہنا آقا مجھے دنیا کی دولت چاہیے، آقا مجھے ہیرے جواہرات چاہیے، آقا مجھے سونا چاندی چاہیے. اگر مانگنا چاہتی ہو تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلی جاؤ اور جا کر کے عرض کرنا یا رسول اللہ جب آپ معراج کے لیے رب کی بارگاہ میں گئے تھے، جو آپ کے درمیان اور رب کے درمیان جو قرب خاص کی باتیں ہوئی ہیں ان میں سے ایک بات بتا دی جائے. اتنا جا کر سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنا. حضرت عائشہ آئی ہے اور آنے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہے. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ. حضرت میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ کیا مشورہ ہو گیا، بولو سبحان اللہ. عائشہ کیا مشورہ ہو گیا. عائشہ مسکرانے لگی. کہا آقا مشورہ ہو گیا. کہا کیا مشورہ ہوا ہے. کہا آقا میرے والے والد محترم نے فرمایا کہ عائشہ سرکار کی بارگاہ میں جانا اور عرض کرنا یا رسول اللہ جو آپ معراج کے لیے رب کی بارگاہ میں گئے تھے آپ کے درمیان اور رب کے درمیان جو قرب خاص کی باتیں ہوئی تھی آقا ان میں سے ایک بات بتا دی جائے. میرے آقا مسکرانے لگے. فرماتے عائشہ مانگا بھی کچھ نہیں ہے مانگ بھی سب کچھ نہیں ہے. جب اتنا فرمایا عائشہ کہتی ہے یا رسول اللہ پھر سے کہیے گا. آقا فرماتے ہیں عائشہ کچھ مانگا بھی نہیں مانگ بھی سب کچھ لیا. آقا فرماتے ہیں عائشہ جب رب کی بارگاہ میں آمنہ کا لال گیا تھا رب سے ملاقات ہوئی تھی تو رب نے ارشاد فرمایا تھا محمد جو ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا اللہ اسے بغیر حساب اور کتاب کے جنت. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ.
بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، بغیر حساب کے، بغیر کتاب کے اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ جب اتنا سنا عائشہ، نے مسکرانے لگی، کہا حضور، ابا نے کہا تھا عائشہ جو مصطفیٰ تمہیں بات بتائیں وہ بات ہمیں بھی آگے بتانا۔ آقا کے باپ کے قریب چلی جاؤ، مسکرانے لگے، کہا ٹھیک ہے چلی جاؤ۔ جب اتنا فرمایا آپ پہنچی تھی اپنے باپ کے قریب، جا کر کے حضرت عائشہ پہنچی اپنے والد محترم کے پاس۔ آپ نے فرمایا عائشہ کہ سرکار نے بتا دیا، مسکرانے لگی، کہا ابا حضور بتا دیا۔ جب اتنا سنا فرمایا جلدی سے بتا دو، میرا دل چاہتا ہے جلدی سے مصطفیٰ کی وہ بات بتا دی جائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے ابا حضور، رب کے محبوب نے ارشاد فرمایا، عائشہ میں جب رب سے ملاقات کے لیے گیا، اللہ اور اللہ کے محبوب کے قریب جو قرب خاص کی باتیں ہوئی تھی ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ محبوب جو کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا اللہ اسے بغیر حساب اور کتاب کے جنت عطا فرمائے گا۔ جب اتنا سنا تو صدیق اکبر کی آنکھ میں آنسو آ گئے، رونے لگے۔ آپ فرماتی ہے ابا رونے کی وجہ کیا ہے، بنا کیا ہے آپ کی آنکھ میں آنسو کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں مصطفیٰ نے یہ تو بتا دیا جو کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا اللہ اسے بغیر حساب اور کتاب کے جنت عطا فرمائے گا، اور اگر کسی سے کسی کا دل ٹوٹ گیا تو اللہ اسے جہنم بھی تو عطا فرما سکتا ہے، جہنم بھی تو عطا فرما سکتا ہے۔ اس لیے کسی کا دل مت توڑو، کسی کا دل مت توڑو۔ بات چل رہی تھی محبت کی، اس لیے شوہر سے محبت رکھو، آپس میں بالکل محبت سے زندگی گزارو، اور محبت کی زندگی کا تو یار مزہ ہی الگ ہے۔ شوہر کی بغیر اجازت گھر سے قدم، کان کھول کے سن لیں، شوہر کی بغیر اجازت گھر سے قدم مت نکالنا۔ اس لیے شوہر تمہارا شوہر کا حق بہت بڑا حق ہے، اس کی بغیر اجازت گھر سے قدم مت نکالنا۔ تو مصطفیٰ کی شہزادی فاطمہ ہو، فاطمہ کی کنیز ہو، اس لیے مصطفیٰ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی جیسی اپنی زندگی گزارو۔ تمہاری زندگی ایسی ہو جائے گی تو تمہاری آخرت بھی اچھی، دنیا بھی اچھی، پھر تو جواب ہی نہیں۔ اپنی زندگی کو ایسا گزار لو۔ آخری شعر میں پڑھتا ہوں وہ سنیے گا، بولیے گا سبحان اللہ۔ اور تمہیں بھی بتا کے جاؤں اپنے بیٹوں کو اللہ تمہیں ایک بیٹا دے، دو بیٹے دے، تین بیٹے دے، 4 دے، 5 دے، 6 دے، 7 دے، 8 دے، 10 11 12 13 جتنے بھی دے، سب سے پہلے اپنے ہر بیٹے کو حافظ قرآن بنا دو، علماء کے قریب پہنچا دو، حافظ بنا لو، قاری بنا لو، ورنہ سمجھ لینا اگر دنیاوی تعلیم سکھا دی، ماسٹر بنا لیا، جنٹر مین بنا لیا، وکیل بنا لیا، ڈاکٹر بنا لیا، تو وہ تمہارے سکون کا، تمہارے فائدے کا انجیکشن نہیں لگا گا بلکہ ایسا زہر کا انجیکشن لگا گا کہ خیریت نہیں ہے۔ بتا رہا ہوں میں، اگر حافظ ہوگا تو قسم سے وہ رب کا کلام پڑھ کے بھی سنا گا، مصطفیٰ کی نعت پڑھ کے بھی سنا گا، اور قبر میں لیٹے ہوگے تو جا کے وہاں رب کا کلام پڑھے گا، منکر نکیر لٹھیا جب بجائیں گے نا تم پہ، ہاں تم سے سوال ہوگا من رب کا، تیرا رب کون ہے، ما دین کا، تیرا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا جانتا ہے، سوال ہو رہے ہوں گے، قبر میں اندھیرا ہوگا، انہیں زندگی میں گناہ کرے ہوں گے، انہیں کوئی نیک کام نہ کیا ہوگا، انہیں مصطفیٰ کی شریعت پہ عمل نہ کیا ہوگا، انہیں باپ کا دل دکھایا ہوگا، ماں کو رلایا ہوگا، بھائی بہن کو ستایا ہوگا، بھائی کی زمین تو نے جوتی ہوگی، غریبوں کا حق تو نے مارا ہوگا، یتیموں کو تو نے ٹھکرایا ہوگا، جب تو قبر میں لیٹا ہوگا سب وکیلین سوال کر رہے ہوں گے، تیری قبر پہ کوئی قرآن کی تلاوت کرنے والا نہ ہوگا، کوئی قرآن پڑھ کے سنانے والا نہ ہوگا، تو جانتے ہو اس وقت قبر میں کیا حال ہوگا، جانتے ہو یا تو قبر کے اندر مردہ جانے اور یا پھر وہ فرشتے جانے، وہ کیا کر رہے ہیں، قبر کا حال تو مردے جانے، یہ ہے نا کہاوت مشہور ہے، قبر کا حال مردہ جانے۔ قسم سے ایسے کام کر کے جاؤ، اگر دنیا سے جاؤ تو اس سے مصطفیٰ کی سنت کو اپنے چہرے پر سجا کے جاؤ، قبر میں لیٹے ہوں، اور جب منکر نکیر آپ کے، جب فرشتے آ کر کے آپ تمہارے چہرے سے کفن کو ہٹائے نا، ہٹائے تو تمہارے چہرے پہ مصطفیٰ کی سنت سجی ہو، اور پھر دوسرا یہ کہے یار چہرے سے اب نقاب مت اٹھا، یہ تو پہلے ہی مصطفیٰ کی سنت سجا کے آیا ہے،
اور جب وہ اتنا کہہ دے تو آقا مسکرا جائیں، آقا مسکرا جائے، اور جب مصطفیٰ مسکرا جائیں تو رب کو پیار آ جائے۔ اب رب ارشاد فرمائے گا فرشتوں دیکھتے کیا ہو، اب اسے جنت میں ایسے سلا دو جیسے دلہن کو سلا دیا۔ تو قبر میں لیٹے ہو تو بیٹا قرآن کی تلاوت کرے، پڑھے سورہ فاتحہ۔ قبر میں اندھیرا ہو تو اللہ اسی کی برکت سے تمہاری قبر میں نور عطا فرما دے گا، اسی کی برکت سے تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ اور یہ دیکھو آج ہمارے جناب کیا نام ہے ذوالفقار بھائی گھر سے جا رہے ہیں، ہاں میں ان کی بہنوں سے بھی کہوں گا، ان کی ماں سے بھی کہوں گا، ان کے باپ سے بھی کہوں گا، ان کے بھائیوں سے بھی کہوں گا، ایک بات سنیے گا، جب وہ گھر سے نکلے نا تو ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا بھی کریں، اور ہر بہن ہر بھائی باپ اور ماں سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیں بیٹے پہ، اور رب کہے بیٹا جاؤ انشاءاللہ، اگر ماں کہہ دے نا ماں دعا کرتے بیٹا جاؤ انشاءاللہ اللہ تمہیں ساتھ خیریت کے لے کے جائے اور اللہ تمہیں ساتھ خیریت کے واپس لائے۔ ماں دعا کر دے بیٹا گھر سے جائے، جب تک موت نہیں آئے گی جب تک بیٹا گھر واپس ماں کے سامنے نہ آ جائے۔ اس لیے ماں دعا کر دے اور ماں بد دعا کر دے تو بیٹا میرے آخری اس لیے گھر سے ان کے لیے دعا کریں، ہم بھی دعا کریں۔ اور پھر یہی کہنا، شاعر بڑے اچھے انداز میں کہتا، بڑی پیاری آواز میں کہتا، مچل کے بولیے گا سبحان اللہ۔ شعر آخری ہے سماعت کیجئے گا اور بولیے گا یا رسول اللہ کہ مومنوں اپنے رب کو منا لو، ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے۔ عثمان بھائی ناظرین اسٹیج صاحب بول دے یار سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ بولیے سبحان اللہ۔ کہ مومنوں اپنے رب کو منا لو، ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے۔ کہ مومنوں اپنے رب کو منا لو، ارے ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے۔ اس کے محبوب سے دل لگا لو، ارے ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے۔ اس کے محبوب سے دل لگا لو، ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے۔ تم سے تھوڑی لے رہی ہوں، پڑھ لو بس۔ ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے۔ آخری شعر سنے گا کہ ماڈرن آ گیا ہے زمانہ، گر بڑھاپے میں چاہو ٹھکانہ۔ ماڈرن زمانہ آ گیا، بوڑھے کو دیکھو 75 سال کی عمر ہو رہی، 75 سال کی عمر، ہاں مگر بڑھیا کا حال دیکھو، سکڑی پڑی ہے چاروں طرف سے، مگر وہ جاریہ میں گھر سے نکل کے تم پہلے ہیرو پہلے ہاتھ میں صاف کر دو، یہ بال دور جمیے تمہارے۔ ہاں ماڈرن زمانہ یہ آ گیا، مگر نہیں یار، اللہ تمہیں عمر دے تو بچپن سے یہ مصطفیٰ کی سنت کو اپنے چہروں پہ چھوڑ دو۔ سبحان اللہ، موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ شعر سنیے گا کہ ماڈرن آ گیا یہ زمانہ، گر بڑھاپے میں چاہو ٹھکانہ۔ کہ ماڈرن آ گیا یہ زمانہ، گر بڑھاپے میں چاہو ٹھکانہ۔ اپنے چہروں پہ داڑھی سجا لو، ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے۔ اپنے بچوں کو حافظ بنا لو، ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے۔ گل رہے تو پھول کھلیں گے، زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ مسافر ہو تم بھی، مسافر ہیں ہم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا بھی کر رہے ہیں۔